السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوق آپ کے تھوڑے ٹھنڈے محسوس ہو انشاءاللہ۔ محفل کی جب زینت بنے ہیں تو ذوق شوق کے ساتھ شامل محفل رہا کریں۔ حضور کے ثناخوان جب نعت رسول پڑھیں تو ان کو داد دیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ یقیناً آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن اگلے کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ کوشش کیا کریں کہ محفل کے اندر پوری انرجی کے ساتھ پورے ذوق شوق کے ساتھ شامل رہا کریں۔ اللہ کریم آپ کی حاضری اور ثناخوانوں کا ثناخوانی کرنا قبول منظور فرمائے۔ انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، جو بھی وقت مجھے منتظمین نے دیا ہے اسی میں انشاءاللہ اپنا جو بھی موضوع ہے، خطاب ہے، جو حضور کا ذکر ہے، پیاروں کا ذکر ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اونچی آواز سے، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ آپ نے جو حضور کی بارگاہ میں چاہے بلند آواز سے درود پڑھا یا آہستہ پڑھا، ہمارا ایمان ہے کہ حضور سنتے ہیں، ہر مومن کا ایمان۔ اور یہ عقیدہ اہل سنت کی ہے، یہ عقیدہ اسلام کی ہے۔ ایک بڑی پیاری روایت اسی مناسبت سے مجمع الزوائد کی روایت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وکل بقبری ملکا، اللہ رب العزت نے میری قبر انور پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا۔ وہ فرشتہ کیسا ہے؟ اعطاہ اللہ اسماء الخلائق، اللہ نے اس کو ایسی قوت سماعت دی ہے کہ تمام روئے زمین کی جو مخلوق ہے وہ اس کی بولیاں سن لیتے ہیں۔ یہ حضور کے قبر انور پر جو خدمت کے لیے موجود فرشتہ ہے، یہ اس کی سماعت کا حال ہے کہ جو روئے زمین پر جہاں بھی کوئی خلق خدا اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں درود پیش کرے گی تو وہ فرشتہ سنتا ہے۔ نہ صرف سنتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یصلی علی احد الی یوم القیامت الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ قد صلی علیہ۔ وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فلاں امتی جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے فرشتے کی شان کہ وہ حضور کی بارگاہ میں جو آپ درود، آج آپ پاکستان میں ہیں اور فرشتہ حضور کے روضہ اطہر پر موجود ہے، وہی موجود رہ کر اس کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ وہ آپ کے ناموں کو بھی جانتا ہے، آپ کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب تھوڑا ایمان کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے کہ جب حضور کی قبر انور پر موجود فرشتہ یہ جانتا ہے، اس کی سماعت اتنی ہے تو پھر مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہم یہاں سے پکاریں، وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے مصطفیٰ کریم اپنے غلاموں کا درود بھی سنتے ہیں، سلام بھی سنتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، مصنف ابن عبد الرزاق کی روایت اور دیگر کتب احادیث میں بھی یہ موجود ہے، مطالع المستدرکات کے اندر بھی موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی مجھ پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، ایک ہے ویسے درود پڑھنا عادت کے طور پر، بعض لوگ ہیں جو حضور سے جیسی محبت چاہیے ویسے محبت نہیں کرتے، حضور کا نام تو لیتے ہیں، حضور کا ذکر تو کرتے ہیں، حضور
سے اپنی نسبت کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن محبت سے خالی ہو کر ویسے ہی وہ درود اپنی عادت کے طور پر پڑھتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اسمعوا صلاۃ اہل محبتی کہ میں اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں اور جو بغیر محبت کے پڑھتا ان کا درود فرشتے میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یہ خوش نصیبی ہے حضور کے غلاموں کی کہ وہ محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کریں. اور یہ بات چونکہ عقیدے کی میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور ہمارا درود سنتے ہیں اور حضور علیہ السلام اپنے غلاموں پر کرم بھی فرماتے ہیں. جب آپ درود پڑھتے ہیں نا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہچانتے ہیں. ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے حضور فرماتے ہیں کہ عارف اسماءکم وسیماءکم وآباءکم کہ میں تمہارے بھی نام جانتا ہوں تمہاری باپوں کے بھی نام جانتا ہوں اور تمہاری شناخت بھی جانتا ہوں کہ تمہاری شکل کیسی ہے تمہارا جسم کیسا ہے تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو کس زبان کے بولنے والے ہو. جو جو انسان کی شناخت ہے ہمارے آقا وہ ہماری شناخت ہماری پہچان جانتے ہیں. اور محبت کے ساتھ جب بندہ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ درود پیش کرتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی پر کرم فرماتے ہیں. کیسا کرم فرماتے ہیں کہ جو اس تمنا کے ساتھ اس لگن اس جستجو کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا اظہار کرے کہ میرے مصطفیٰ کریم مجھ پر کرم فرما دے اپنا دیدار کرا دے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ویسے درود حضور کی محبت میں جھوم کر پڑھنا چاہیے پوری توجہ کے ساتھ. یہ تمنا نہ ہو اور یہ سوچ نہ ہو کہ میں درود پڑھوں تو حضور کا دیدار ہو جائے. بس حضور کے ادب کو بجا لائے حضور کا احترام کرتے ہوئے درود و سلام کی بارگاہ میں پیش کرے. سرکار خود کرم فرماتے ہیں غلاموں پر سرکار بڑے مہربان ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں سے بہت پیار فرماتے ہیں کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ درود کی برکت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنا دیدار بھی عطا فرمائے. دیدار آخرت میں تو انشاءاللہ ہر عاشق کو یقینی ہے لیکن یہاں دنیا میں بھی سرکار کرم فرماتے ہیں. آدھی سے طیبہ کا خلاصہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو خواب میں آ کر دیدار کراتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے مصطفیٰ ہی کو دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا. اب حضور پر آپ درود پڑھیں گے سرکار کا دیدار نصیب ہوگا. سبحان اللہ. اور حضور پاک فرماتے ہیں کہ من رآنی فی المنام فسوف یرانی فی الیقظہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا قریب ہے کہ وہ مجھے جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھے. اور ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے حضور فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے دیکھے گا یہاں دنیا میں بھی دیکھے گا اور بروز حشر بھی دیکھے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اسے حوض کوثر پر سیراب فرمائے اور جسے مصطفیٰ کریم ہاتھوں سے حوض کوثر پر سیراب فرمائے حضور اس کی شفاعت فرمائیں گے اور شفاعت فرما کر کہاں لے جائیں گے داخل جنت فرمائے. یہ ساری برکتیں حضور سے پیار کی ہیں حضور سے محبت کی ہیں. آئیے مل کر حضور کی محبت میں یہ ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. روزانہ حضور کی بارگاہ میں صبح و شام اللہ کا جہاں ذکر کرتے ہیں نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں روزانہ صبح و شام اللہ کے ماموں پر درود و سلام پڑھیں. اللہ کریم آپ کو اور مجھے حضور پاک کی کامل محبت عطا فرمائے. یہ درود پاک کی چند برکتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. موضوع جو مجھے بیان کیا گیا کہ 11ویں شریف کا پروگرام بھی ہے الحمدللہ اس مناسبت سے غوث پاک کی عقیدت میں جمع ہے تو غوث پاک کی سیرت پاک کا بے شمار یعنی پہلو ہے. اگر کسی ایک پہلو کو بھی اختیار کیا جائے پورا بیان ہو جاتا ہے. میں اس سے پہلے ذہن سازی کے طور پر چند روایتیں اللہ کے ولیوں کی عظمت کے حوالے سے کہ ہم غوث پاک کا ذکر کریں گے اور غوث پاک تو بہت بلند رتبہ ہے. کسی نیک بندے کا بھی ذکر کیا جائے کسی نیک شخص کا ذکر کیا جائے تو بزرگ فرماتے ہیں ان کا ذکر الصالحین تنزل الرحمہ کہ جہاں اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. عام بندوں کا ذکر ہو تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جب غوث پاک کا ذکر ہو تو پھر کیا ہوگا کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا. اور